بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، محسن جمیل بیگ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے، چونکہ وہ لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے ہیں اور مسائل ہی مسائل ہیں. کراچی سے لاہور تک، لاہور سے اسلام آباد تک امن و امان کے مسائل علیحدہ ہیں، مہنگائی کے مسائل علیحدہ ہیں، اور پھر سیاسی جو معاملات ہیں، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ الگ سے ہے. تو محسن جمیل بیگ صاحب سے بات کریں گے. بڑے بھائی ہیں، میں ان کے ادارے میں ایز اے گروپ ایڈیٹر بھی کام کرتا رہا ہوں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. محسن صاحب، مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور آپ بالکل کھلا ڈلی گفتگو بھی اس میں اوپر کرتے ہیں. اب خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں سر جی کہ امن و امان کے حوالے سے، تو یہاں تو سی سی ڈی جو ہے اس کو اتنا مکمل اختیار دے دیا گیا کہ سنا ہے کہ ہزاروں میں انہوں نے لوگ مار دیے جیلوں سے نکال کے، لیکن کرائم کی شرح تو پھر اوپر ہے. بہت شکریہ مانگٹ صاحب. بیسیکلی تو معاشرے میں اوور آل پاکستان پورے کی بات کر لیتے ہیں. جو کرائم ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں معاشرے میں. ایک تو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، دوسرا بزنس مینوں کے مسائل ہیں، فرسٹریشن اس وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا حکمران ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو جاب مہیا کریں. جو بندہ جاب کر رہا وہ کرائم نہیں کرتا. صحیح. اس سے پولیس پہ برڈن کم ہو جاتا ہے، اس سے عدالتوں پہ برڈن کم ہو جاتا ہے، اس سے جیلوں میں پراسیکیوشن سب چیزوں اور پورا معاشرہ جو ہے سکون میں ہوتا ہے. جی صحیح. اب گورنمنٹ کہتی ہے یہ تقریباً 7.5% ان امپلائمنٹ ہے. جو باہر کے ماہرین ہیں پرائیویٹلی وہ کہتے ہیں 23 سے 24% ان امپلائمنٹ ہے. جو بظاہر لگ بھی جائے انڈسٹری بند ہوئی، کاروبار بند ہوئے تو اس سے بڑھ گیا. اس وجہ سے کرائم کی ریشو آپ چاہے 2000 کیا 10 لاکھ بندہ مار دیں وہ کرائم تو پھر بھی وہاں ہی رہے گا، کیونکہ بھوک جو ہے وہ سارے آداب مٹا دیتی ہے. صحیح. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے بھیک مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گن اٹھا کے پھر چھین لیتے ہیں. یہ معاشرے کا حال ہے اوور آل. لیکن اس پہ کام تو یا سوچ بچار تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوئی عملی شکل ابھی تک نظر نہیں آئی. بیگ صاحب، اگر دیکھیں ہماری جو حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہے مثال کے طور بے روزگاری کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے، ایک سانحہ ہوتا ہے، پھر سانحے کے اوپر سیاست ہوتی ہے، اور پھر وہی ایک ایریا مخصوص جہاں سانحہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. باقی پورا شہر اور پورا ملک اسی طرح رہتا ہے. مثلا کراچی میں ایک بچہ گٹر میں گر گیا، اس کے اوپر خوب سیاست ہوئی. پھر سب صوبوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا حال بھی ایسا ہی ہے. پھر دوسرا واقعہ لاہور میں ہو گیا، اور وہاں جو سر لاہور میں ہوا وہ تو ڈبل ظلم ہوا نا. ایک تو اس مرتضیٰ لڑکا جو تھا اس کی بیوی اور 10 ماہ کی بچی گٹر میں گر گئی، تو وہ پولیس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور پولیس اس کو چھتر مار رہی ہے. دیکھیے بیسیکلی خاص کر پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب میں یہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سو کالڈ، اور پھر اس کے بعد آئی جی، اور پھر یہ جو صاحب ہیں فیصل کامران، یہ اسلام آباد میں ایس ایس پی تھے، آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی. اور اس کے ساتھ ایس ایم یونس یہاں پہ آئی جی تھے. یہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں. یہ اس وقت عمران خان کے بلو اور وائس تھے، آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے. اور جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بھی اریسٹ کیا جی، اور پارلیمانی لاجز میں جا کے رات کو اٹیک کر کے جے یو آئی کے ایم این ایز اور باقی سب کو پکڑ لیا. بالکل صحیح. اب مریم بی بی جو ہیں وہ اب یہ مریم بی بی کے آنکھ کے تارے ہیں. یہ جو فیصل کامران ہے یہ جونیئر ترین ہے، کورس بھی کر رہا ہے، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور وچ از اے ویری امپورٹنٹ پوسٹ. بیگ صاحب، میں اگر یہاں پہ ایک چیز یاد کروا دوں، فیصل کامران یہاں سے پھر ان کی سرگودہ تعیناتی ہوئی تھی، وہاں بھی ایک خاتون نے بڑا ہی ان کے بارے میں خوفناک انکشافات کیے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے والد بھی یہاں پنڈی میں تھے، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے. میں حیران ہوں سی ایم صاحبہ پہ کہ ان کو وہ میرٹ کرتی تھکتی نہیں ہے، لیکن یہ میرٹ ان کو شاید نظر نہیں آتا. اتنی کرپٹ بیوروکریسی پچھلے 2-2.5 سال سے ان کے ساتھ، وہ تو سمجھ نہیں ہے کہ میں بیوروکریسی سے شاید سیاست کر لوں گی. اور یہ بیوروکریٹ تو کبھی کسی کے ہوئے ہی نہیں. اور انہی بیوروکریٹس کے بارے میں نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ان کی جائیدادیں پورچوگیز اور کہاں کہاں نہیں ہیں. ہاں جی.
اور کرپشن پنجاب میں عروج پر ہے. بے شک. تو شاید ان کو نظر نہیں آ رہا. اب اس واقعے پہ پولیس نے جو کیا اور ان کی سی ایم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی میں نے تھوڑی بہت سنی, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ایس ایچ او اور اس کے اوپر بات آ گئی. جس ڈی آئی جی نے آرڈر کیے کہ اس کو اریسٹ بھی کرو, اس کو ذرا تھوڑی سی ٹھکائی بھی کر دیں, وہ پھر بیٹھا ہوا ہے کورس کے دوران. تو آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے. 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے کلاس لینی ہے, تو آپ پورا لاہور کیسے چلائیں گے؟ اور اسی طرح وہ آئی جی بھی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. اور وہ سر جو اسٹیبلشمنٹ کے رولز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے, ہاں, جب آپ کورس پہ جائیں ہاں جی, تو آپ کو پوسٹ چھوڑنی پڑے گی, تاکہ اور خاص طور پہ یہ تو ڈی آئی جی آپریشن ہے سر جی, کیونکہ وہاں تو 24 آور, اور پھر لاہور جیسا شہر جو ہے. اور پھر محترمہ مریم بی بی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا مقابلہ باقی صوبوں سے ہے. جب باقی صوبوں سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک ایسا شخص آپ نے بٹھایا ڈی آئی جی آپریشن کے عہدے پہ کہ جو یہ انکوائری کرنا گوارا نہیں کرتا کہ یار اس کی بیوی اور بچی گر گئے, وہ الٹا اس کی چترول کروا دیتا ہے. دیکھیں یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ یہاں بھی تھا, یہ صرف چاپلوس لوگ ہیں. یہ پہلے عمران کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, انہوں نے ہر کام عمران خان گورنمنٹ اور عمران خان کے کہنے پہ کیا. لیکن مریم صاحبوں کو شاید میموری تھوڑی کم ہے, یہ خود بھی بڑی عرصہ ٹربل میں رہی, ان کی فیملی بڑی ٹربل میں رہی, لیکن یہ شاید بھول گئی ہیں. لیکن یہ برا وقت جو ہے نا دوبارہ بھی آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سدا آپ حکمران رہیں گی اور یہاں بادشاہی کریں گی. اگر آپ نے اتنے بلند بان دعوے کرنے ہیں تو پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. اور ایسے کرپٹ اور نااہل لوگوں کو تو کسی صورت وہاں نہیں ہونے. لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں نہ کسی کو جواب دوں, نہ اپنی پارٹی کو جواب دوں, نہ کسی اور کو. تو بہرحال وہ پبلک کے سامنے ہے. اگر وہ اسی طرح یہ طرز حکمرانی ہے ان کا, تو ان کو یہ طرز حکمرانی کاسٹ کر جائے گا. بیگ صاحب میرے تھوڑی سی سوئی نے اس بات پہ, اس سانے پہ اس لیے پھنسی ہوئی ہے کہ چلے وہ گٹر کھلا تھا, وہ بی بی اور بچی بیچ میں گری, مدد کے لیے تو سرکار کو ہی پکارنا ہے نا. جی میں چل. اچھا, اس نے سرکار کو پکارا, پھر جو میرے پاس سر ایک فوٹیج بھی آئی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے کہ اس بندے کو جس کی بیوی اور بچی پہلے ہی گٹر میں, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی جان بچا لیں, اور یہ سر جی اس نے ان کو کہا ڈی آئی جی نے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے اپنی بیوی کو خود مارا ہے, قاتل ہے یہ اس کا. اور پھر اس نے کہا میرے نازیبا الفاظ بولے گے. لیکن سر اس ڈی آئی جی کو اف تک نہیں. اچھا, مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں ڈی آئی جی, لیکن یہ کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. دیکھیں بیسیکلی منگٹ صاحب یہ ایک حادثہ ہے, کراچی میں بھی حادثہ ہوا. ہاں جی. نیگلیجنس, نااہلی ضرور ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہاں جی, ہوا. لیکن اس کے بعد جو پولیس کا یا گورنمنٹ کا یا سرکار کا جو رویہ ہے وہ کریمنل ایکٹ ہے, اس کی معافی نہیں ہے. دیکھیں کانٹریکٹر سے غلطی ہوئی ہوگی, وہ کھلا رہ گیا, حادثہ ہو گیا. بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر شرمندہ ہوں, آپ اسی بندے کو مار پیٹ بھی کر رہے ہیں, اس پہ الزام بھی لگا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایسے جو سب انسپیکٹر کو آپ نے پکڑ لیا. میں تو حیران ہوں مریم صاحبہ کی گورننس پہ. آپ اپنی پاپولیرٹی اس طریقے سے تو نہیں بنا سکتے. حالانکہ ملبہ سارا مریم بی بی کی گورنمنٹ پہ آیا ہے. جی, ان کو غلط انفارمیشن دی گئی, منسٹر صاحبہ کو غلط انفارمیشن, سی ایم صاحبہ کو غلط انفارمیشن, اس کی بیس پہ انہوں نے پبلک میں بیان دے دیا. اب اس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو سر جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں گیا اور وہ سارے بچ گئے. اچھا, اس پوسٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیگ صاحب, ان کے کوئی نفسیاتی مسائل بھی چل رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک پتہ نہیں گولی انہوں نے خود ماری یا کسی نے ماری, اب وہ قصہ پاری نہ ہوگی بات. لیکن اس لیول پہ اتنی بڑی نیگلیجنسی جو ہوئی ہے, فیصل کامران صاحب نے جو حرکت فرمائی ہے, اس کے اوپر ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ سر کسی ڈپریشن کا شکار بندہ نہ ہو. دیکھیں میں نے تو میرا خیال میں ایک ہی دفعہ ملا جو وہ مجھے اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے, اور ان کی موجودگی میں جی پولیس اسٹیشن ایس ایچ او کے کمرے میں مجھ پہ باقی لوگوں نے تشدد کیا اور یہ باہر چلا گیا. تو یہ آفیسر تو کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں کسی کو کوئی اور ادارہ تشدد کرے. تو میں نے تو ایک دفعہ کہا کہ تو مجھے تو لگتا ہے یہ نہ ہی میں ہے یا نشی میں ہے. ایسے لوگ تو مردانگی اور ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی, یہ افسر بن ہی نہیں سکتے. یہ they don't deserve this uniform اور یہ عہدے. صحیح بات. اس کے باوجود
पंजाब गवर्नमेंट ने उनको सर पे उठाया हुआ है, और वो एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप वहां बना हुआ है जिसमें सारे लोग शामिल है, ये चीफ सेक्रेटरी भी शामिल है, और ये आईजी और ये बाकी सारे इनको डर वाले। ये तर्ज हुकूमत नहीं है। ठीक है, आप इस वक्त आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आप समझती हैं कि मुझे कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछे फ्यूचर में आपको पूछा नहीं जाएगा। ये सब चीजें आपके गले पड़ जाएंगी, और यही लोग होंगे वादा माफ गवाह आपके खिलाफ। हालात बदलते इस मुल्क में देर नहीं लगती, और मैंने बहुत देखा 42 ईयर्स में। तो इसमें बेग साहब कम से कम सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन सी कोई वाशिंगटन से आई है, वो सब खत्म हो गया काम। ये जजेस वजे साहब दे आर, वो कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, ना पहले ठीक हो रही थी ना अब ठीक हो रही। मांगड़ साहब, ना पहले काम ठीक था ना अब ठीक है। बेग साहब, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, उसके एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, वो मौजूद है या खत्म हो गए? नहीं, मौजूद है। अच्छा, ठीक है, इस वक्त किसी चीज को छेड़ना जो है वो स्टेबिलिटी को छेड़ने के मुतरादिफ होगा, लेकिन ये जो तर्ज हुक्मरानी वो कर रही है पंजाब में, उससे बहुत से लोग खुश नहीं है। बेग साहब, आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी तो मुल्क में नहीं है, आपके सामने है। कल देखें कोयटा में क्या हुआ है। भले आपने 92 जो है दहशतगर्द मार दिए, पर दहशतगर्दों ने सर जितने खुले जिगरे के साथ वहां हमले किए, ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, केपीके में बलूचिस्तान में हालात अच्छे नहीं है। बहुत सी इंटरनेशनल पाकिस्तान के खिलाफ जो फोर्सेज है वो काम कर रही है, पैसा काम कर रहा है, वो कभी बाज नहीं आएंगे। लेकिन हमें एक लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान चाहिए कि पॉलिटिकल और अदरवाइज जो सेफ्टी और सिक्योरिटी और इंश्योरिटी है लोगों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, उसको बहाल करना है। सम रीजन वो हम नहीं कर सके। इस वक्त जो रूलिंग पार्टीज हैं, सारी जमातें, उन्होंने उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया इस चीज को इंश्योर करने के लिए। वो अपनी करप्शन, अपनी मैल प्रैक्टिस और उसमें लगे हुए हैं, और ये सारा काम फौज पे छोड़ दिया। देखिए, दहशतगर्दी का इलाज जो है वो माइंडसेट बदलना भी है, खाली बंदूक से उसको इनकाउंटर नहीं करना। उस पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो अपने मजे में है, और देखिए कि सारा कुछ फौज पे डाल के और खुद आराम से बैठे हैं। इवन जो बयानिया पीटीआई के खिलाफ बनाना था उसमें भी कोई काम नहीं किया। हाँ जी। और इकोनॉमी पे भी उस तरीके से सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है जो रात दिन लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के किसी तरीके से मैं बिजनेस कम्युनिटी को ईज करूं और कारोबार और इंडस्ट्री चले। बाकी लोग तो दे आर मेकिंग मनी, दे आर एंजॉयिंग द पावर, दे डोंट केयर फौज कहां फंसी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट कहां फंसी हुई है, प्रोविंसेस मजे कर रहे हैं। बेग साहब, अभी पिछले दिनों चेयरमैन एफबीआर ने वहाँ लाहौर में खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि जो जितने लोगों ने घर में एसी लगवाए हुए हैं उस हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये तो उनके उस प्रोग्राम का नाम था सर अफकार ताज़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें सर, एफआईए ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है, उसको इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में वो कहते हैं एफआईए वाले कि इनके एक ऑफिसर को जब उन्होंने उसकी तहकीकात की 600 तोले उसके घर से सोना निकला। फिर एक और साहब जो हैं इन्हीं के एफबीआर के, उनके घर से सोने की ईंटें निकली। बेग साहब, इतना तो दरियाओं और वहां से सोना नहीं निकल रहा पहाड़ों से, जितना कस्टम और एफबीआर के लोगों के घरों से निकल रहा है। तो टैक्स आपके और मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं। देखिए मांगड़ साहब, एक चीज तो बड़ी कंफर्म है कि हैवी टैक्सेशन जो है वो मुल्क से इन्वेस्टर और बिजनेस कम्युनिटी को भगा देती है। हाँ जी। इस वक्त इतनी ज्यादा टैक्सेशन की है कि दुनिया सब कुछ बेच के दूसरे ममालिक जा रही है। अगर आप यही चाहते हैं कि सारा इन्वेस्टर बिजनेस कम्युनिटी यहां से भाग जाए और इतना हैवी टैक्स लगा दें, और फिर भी आपका टैक्स पूरा नहीं हो रहा क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, लोग बाहर चले गए और बाकी दुनिया इस तैयारी में है, तो ये माइंडसेट जो है कि जी मैंने ये भी करना है वो भी करना है, और सबसे ज्यादा जो करप्ट इदारा है वो एफबीआर है जी।
اور اس کے ایک نہیں 100 واقعات ہیں جہاں پہ ان کی کرپشن جو ہے وہ ملین اینڈ بلینز میں گئی. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طریقے سے عوام سے ٹیکس لیں گے, کم سے کم ان کو اس قابل چھوڑیں گے وہ کاروبار کر سکیں. اب 58% ٹیکس ہے جی, دنیا میں کہیں نہیں ہے اور کوئی شخص دے نہیں سکتا. پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایڈوانس ٹیکس آ جاتا ہے, سپر ٹیکس آ جاتا ہے. مطلب کیا ہے یہ ملک میں کوئی رہ سکے گا؟ تو اس پہ آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے, اور یہ FBR سے جو ٹیکس لگانے کی پاور ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک علیحدہ سے پالیسی بورڈ ہو جو پالیسی بورڈ اپروو کرے تھرو کیبنٹ کہ ٹیکس کتنا ہونا چاہیے, کس چیز پہ لگنا چاہیے. FBR کی یہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ خود ہی سوچے اور اگلے دن لگا دے, اور وہی لوگ جو لگائیں وہ لوگوں کو 100 200 ارب روپے کے نوٹس بھیجیں اور بعد میں رشوت لے کے اس کو. ہاں جی, اس ساری کارروائی میں FBR کی رشوت کے ریٹ بڑھ گئے, بالکل صحیح کہا. اور کچھ بھی نہیں ہوا. ٹیکس ابھی بھی کم ہے, ابھی بھی شارٹ فال ہے, یہ آگے شارٹ فال بڑھتا رہے گا آپ کا. جو جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, ساری دنیا یہاں سے نکل گئی پیسے لے کے. اور یہ جو کہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ, جی, مانگڑ سا $5 کوئی نہیں لائے گا اس ملک. یہ تو آپ کا اپنا بزنس مین بھاگ رہا ہے, تو باہر سے کس نے آنا؟ تو باہر سے جو باہر کی کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھی آپ کے سامنے, وہ سب کلوز کر کے چلی گئی, کیونکہ اتنا ہی ہیوی ٹیکس تو دے ہی کوئی نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس ہیون ڈھونڈتی ہیں جہاں ٹیکسیشن کم ہو. جی بالکل صحیح. تو یہ انہوں نے جو بھی پالیسی بنائی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ملک دشمن جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان آرمی وائز ملٹریلی ڈیفیٹ نہیں کھا سکتا. وہ اللہ کے فضل سے وہ آپ ساری دنیا مان گئی. ہمیں صرف یہ فائنینشیل ہٹ مین جو ہے نا, اور یہ پے رولز پہ ہیں ان قوتوں کے, ورنہ کوئی اپنے ملک کے ساتھ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا جو یہ کر رہے. بیگ صاحب, جو رپورٹس آتی ہیں, مثال کے طور میں نے آپ کو FIA کی ایک رپورٹ کا ذکر کیا, مثلا انہوں نے نامینیٹ کر دیا کہ یہ بندہ فلاں کا فرنٹ مین ہے, اس کے گھر سے اتنا سونا نکلا, اس کے گھر سے اتنا یہ نکلا اور ان کے یہ ایسٹس ہیں. اس کے باوجود ایکشن نہیں ہوتا ان کے خلاف, کوئی کاروائی نہیں ہوتی, بلکہ اس کو اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جب جو ہی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سمگلنگ کو ہم بالکل ختم کر دیں گے, لیکن سمگلنگ آسمان کی طرف چلی گئی, وہ نہیں رک سکتی. ہاں جی, اور اس میں بھی زیادہ کردار جو ہے وہ ہمارے FBR کا ہے, چونکہ اس میں دیکھیں FBR بھی ہے اور باقی ادارے بھی ہیں. سمگلنگ میں بہت دور تک پیسے جاتے ہیں. FBR جو ہے وہ نیچرلی اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے موجودہ چیئرمین ہیں, ان کو اسی بیس پہ باہر سے لایا گیا تھا تاکہ FBR کے اندر سے جو چیئرمین بنتا ہے وہ پھر پرانے تلک بتھا چیزیں. آپ کو یاد ہوگا FIA نے کیس رجسٹرڈ کیا لاہور میں بتھے کے اوپر, کلیکٹرز میں فائرنگ ہوگی. ہاں جی, کہ مجھے کم شیئر ملا ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا سارے کلیکٹرز نے, اور وہ اس کا جو ممبر ہے بادشاہ خان وزیر, وہ آج بھی لگا ہوا ہے. تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتا. اور دیکھیں ہمارے ہاں پرائیویٹ بزنس مینوں کو نیب بھی اریسٹ کر لیتی ہے, FIA بھی, لیکن سرکار ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی رجسٹر کرتی ہے کیس, وہی FBR کا بندہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور ابھی تک لیکن ہمارے ہاں ہو رہا ہے, چل رہا ہے. یہ ملک دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے, یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. یہ اس کی بالکل ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہوئے. اگر آپ نے لوگوں کے لیے جینے کے, اس ملک میں رہنے کے مواقع ختم کر دیے جو کہ ہو گئے ہوئے. آپ کو پتا ہے آپ مارکیٹ میں ہیں تو مجھے 20 30 25 ہزار روپے کی نوکری ڈھونڈ کے دکھا دیں. بالکل ٹھیک ہے جی, نہیں ہے. بچوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی, ماں باپ نے کروڑوں روپے تعلیم پہ خرچ کیے, بچے گھر بیٹھے ہوئے, نوکری نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک نہ ایک دن اور بہت جلدی کاسٹ کر جائیں گی ریاست کو. جب یہ پبلک نکل آئی, یہ عمران کے لیے, نواز شریف کے لیے, زرداری کے لیے باہر نہیں نکلے, یہ اپنی بھوک کی وجہ سے باہر نکلیں, یہ اپنے مستقبل کی وجہ سے باہر نکلیں. جب یہ نکل آئے یہ واپس نہیں جائیں گے, اور یہ کاسٹ کر جائے گا آپ کے ملک کو. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ باہر ہے, ہمارے بچے باہر ہیں, ہم بھاگ کے باہر چلے جائیں گے. مانگڑ صاحب, ان کو باہر بھاگنے کا ٹائم نہیں ملے گا, اور کسی کو نہیں ملے گا.
بیگ صاحب یہ جو ہماری سیاست ہے یہ ڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ روز دھرنا ہوتا ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. تو ملاقات ہو جائے تو کیا حرج ہے سر اس میں؟ اور دیکھیں کہا گیا جی عمران خان جی کو کچھ نہیں ہے، پھر راتوں رات چیک اپ بھی کروایا گیا. تو اگر سر دن کے اجالے میں چیک اپ کروایا جاتا تو کیا حرج تھا؟ ویسے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، عمران خان سے بہت خوف زدہ ہیں. میں حیران ہوں ان ہمارے موجودہ حکمرانوں پہ کہ اس سے کیوں خوف زدہ ہیں، حالانکہ ہی از نو بڈی. اس طریقے سے مینیپولیٹ کر کے اس کو رات میں لا کے دکھانا، مطلب کیوں ڈرتے ہیں آپ سیدھا سیدھا بتائیں کہ جی یہ ہے اور یہ مسئلہ ہے. مسئلہ. بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے، صوبے نہیں بنا رہے. مطلب پھر کہتے ہیں ہم پاپولر بڑھے ہیں، اخباروں میں شاید سرخیاں دیکھ لیں، پروجیکٹ دیکھ لیں، ہاں جی بڑکیں دیکھ لیں. ڈرے اس سے میں جس کو ہم جیسے لوگوں نے اتارا، جی صحیح ٹھیک ہے جی، اس سے آپ سارا کچھ دینے کے باوجود، یہ الیکشن بھی دینے کے باوجود ہاں جی آپ اس کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. تو میں تو حیران ہوں، پھر آپ کیوں عہدوں پہ بیٹھے ہیں؟ صرف پیسے بنانے کے لیے، اور آگے کیا ہوا ہے فوج کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان سے اتنے یہ خائف ہیں، تو ان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان کو کھلی سپیس دینی چاہیے کہ بھائی آپ کر کے دکھاؤ، یہ جو کچھ جو مسائل ہیں آپ حل کر کے دکھائیں. نہیں، وہ مسائل نہیں حل کر سکتا، وہ اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے. وہ جب اقتدار میں آیا اور خاص کر اس کی بیگم، انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی، اور کرپشن کی ساری حدیں اور فیوریٹزم اپنے ایسے ایسے نااہل لوگ آگے کر دیے، اور ریاست پاکستان کو بہت نقصان ہوا. وہ اس قابل نہیں ہے. وہ جھوٹ پر مبنی جو بھی بیانیہ اس کا تھا وہ ایکسپوز ہوا. سو فار سو ان لوگوں کا بھی جو بھرم تھا وہ بھی ایکسپوز ہوا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پنجاب میں پاپولر ہیں یا پاکستان میں یا کراچی میں. بھرم ایکسپوز ہوا. یہ جو لاسٹ الیکشن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ میرے خیال میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہوا. اور اس کا جو برنٹ اور اس کا جو برڈن ہے وہ سارا ہم نے فوج پہ ڈال دیا ہوا، اور ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے. وہ بدنام بھی ہو رہے ہیں، ان کے مسائل بھی بڑھ گئے، ٹھیک ہے جی، اور ہم لوگ آرام سے بیٹھیں گے جی عمران کو بھی آپ سنبھالیں، عدالتیں بھی آپ سنبھالیں، فلاں بھی آپ سنبھالیں، انٹرنیشنل پیسے بھی آپ نے مانگ کے لانے ہیں. یہ ملک تو پھر ایسے نہیں چل سکتا. لیکن فوج تو بیگ صاحب ہم سب کی ہے نا. جب آپ مثلا یہ حکمران جو ہے سب کچھ ملبہ سارا فوج پہ ڈال دیں گے تو فوج تو ہماری، آپ کی اور میری فوج کمزور ہو رہی ہے نا. کمزور ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں بھی ایک حد تک ایک پریشر، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. ہاں جی. وہ ایک پریشر ہے، اور وہ پریشر سویلین گورنمنٹس پہ ہونا چاہیے تھا. ان کو وہ وزن اٹھانا چاہیے تھا جو فوج اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور فوج کو بالکل پروفیشنل سائڈ پہ رکھے. لیکن ہر جگہ دہشت گردی بھی وہی، منورنگ بھی وہی، اندر کے حالات بھی وہی. او بھائی پھر آپ کس لیے ہیں؟ یہ الیکشن کیوں ہوئے؟ بالکل آپ کو حکمرانیاں مال بنانے کے لیے دی گئی ہیں، کس لیے دی گئی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریاست کے فیبرک کو ہلا کے رکھ دیا ہوا. آپ سمجھ رہے کہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں سب ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی دھماکے سے پہلے جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے. پبلک تنگ ہے. آپ کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے مئی جون میں جان چھڑا لیں گے. اگر یہ چھڑا لیں تو بہت اچھا ہے، ملک پھر ڈگر پہ آ سکتا ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام اچھے تھے، سخت تھے، لیکن ہماری تھوڑی سی اکانومی انٹرنیشنلی ریٹنگ بہتر ہوئی، لیکن انٹرنل کوئی کام ہوا نہیں. اتنی ہیوی ٹیکسیشن نے سب کو بگا دیا اور بزنس ٹھپ ہو گیا. اور بیگ صاحب یہ یکدم جو ایم کے ایم کو ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کراچی کو اٹھا کے وفاق کے سپرد کر دیں. یہ اس میں کیا سر جی فارمولہ ہے؟ یہ فارمولہ کوئی نہیں جی. حالات دیکھیں، کراچی اتنے لمبے عرصے سے گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، تو وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی کچھ لوگوں کو پرابلمس بہت زیادہ ہیں، کرپشن بھی ہے اور وہ کام بھی نہیں ہو رہا. تو ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ ادھر سے ہے اور پھر کراچی ہی ان کا محور اور مقصد اور ساری پالیٹکس مینلی کراچی میں، تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا.
لیکن ایم کیو ایم نے بھی جو کراچی کے ساتھ کیا پچھلے 30-40 سالوں میں، ہاں تو اس میں وہاں کون سا دودھ کی نہریں تھی، وہاں تباہی پھیر دی. ہاں اور جی وہ ایسی تباہی تھی کہ وہ کراچی کو صدیوں پیچھے لے گی، ورنہ کراچی ایک ایسا میٹروپولیٹن سٹی تھا، ہم نے تو دیکھا ہے. تو یہ نیا فلسفہ چھیڑ دینا کہ جی کراچی کو وفاق، وچ از ناٹ پاسبل. اتنی دور جا کے یہ خیال رکھیں گے. ہاں لیکن پاسبل نہیں ہے نا. ہاں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی پاسبلٹیز نہ ہو. ہاں جی البتہ یہ جو آج کا فیبرک اور جو ایک ڈھانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے سرکار بنی ہوئی کا، کچھ لوگوں کی یہاں بھی یہ سوچ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی لائی جائے اور ایک نیا نظام متعارف کرایا جائے. جی لیکن میرے خیال میں انہوں نے ایک اینٹ نکالی، یہ پوری عمارت گر جائے گی اور پھر یہ بنیں گے نہیں. پھر نہ وہ پچھلا نظام رہے گا نہ اگلا آ سکے گا. بالکل صحیح. تو جو بھی ٹرانزیشن ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی. اچھا بیگ صاحب، یہ جو دور جا رہا ہے، اس دور میں مثلا علی اللہ کھلم کھلا کرپشن ہوئی. مثال کے طور پہ یہ آپ کے پڑوس میں طیب اردوان پل بنا، اس کے وہ جس طرح پانی اس میں گھس گیا، پھر مٹی بیٹھنا شروع ہو گئی، اور پھر یہ رپورٹ بھی آ گئی، ابھی ہائی کورٹ میں بھی کیس چلا گیا کہ یہ درست نہیں بنا گیا، تنگ بنا ہے. پھر اسی طرح سر جی بارہ پل جو ہے وہ ایک جھٹکے میں گر گیا، اور بہت یہاں پہ کچھ ہوا ہے. لیکن سر کھلم کھلا کرپشن کے باوجود ایکشن کوئی پوچھتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جاری رکھیں. ایکچولی مانگڑ صاحب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہائی کنیکٹڈ لوگ جو ہیں کرپشن میں انوالو ہیں، اس لیے وہاں سے کسی سائڈ سے بھی ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. جہاں تک سی ڈی میں 1-2 کانٹریکٹر وہ لاہور سے لے کے آئے ہوئے، بغیر ٹینڈر کے کام ان کو مل جاتا ہے، اور کوالیفیکیشن یہ ہے جی 20 دن میں اس نے پل بنایا، 40 دن میں بنایا، یہ کوئی کوالیفیکیشن تو نہیں ہے. جس نے 40 دن میں بنایا اس کی حالت آپ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے. تو نیچرلی اگر آپ بغیر ٹینڈر کے اور اس طریقے سے کام دیتے ہیں، اور کام پہلے شروع ہوتا ہے ٹینڈر بعد میں آتا ہے، تو نیچرلی اس میں کٹ کیا ہوگا، اور پھر وہی کانٹریکٹرز ہیں، کسی اور کو کام نہیں ملتا. لیکن کیونکہ لوگ اتنے کنیکٹ ہو گئے کہ نہ تو نیب کچھ کر پا رہی ہے نہ ایف آئی اے کچھ کر پا رہی ہے. ہاں جی. اور ایف آئی اے اور نیب جو ہے اونلی 1 کال ہوئے. بالکل صحیح بات ہے. تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. بالکل صحیح. تو لیکن ہاتھ لگانے میں آ جائیں گے. یہ ہسٹری میں نے دیکھی ہے، بڑے بڑے پاورفل جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ جیلوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کا مال، آپ نے فیض کا حال تو دیکھ ہی لیا. ہاں جی. اس سے زیادہ پاورفل تو کوئی نہیں تھا. اس دور میں بیگ صاحب کوئی لگ رہا ہے کوئی فیض 2 بھی چل رہا ہے؟ بڑے جی فیض 2 تو 100 ہے جو مال بنا رہے ہیں اور سائڈ میں لگا رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایسا مال کام نہیں آتا. ہاں جی. یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا. وہ میں دبئی میں تھا تو ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہ اچانک ایسے سرفس ہوئی، ہر جگہ اس کی بلڈنگ اور بورڈ تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آج ان کا فنکشن آپ آئیں. تو میں ایسے فنکشن پہ نہیں، اس نے کہا بڑا وی آئی پی ہے وہ. تو میں نے معذرت کر لی. تو میں پھر ایک اور آفیشل کو ملنے گیا تو ذکر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بردر یو نو کہ یہ کمپنی اور یہ پیسہ کس کا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اچانک مارکیٹ میں بہت زیادہ اس کا شور پڑا. اس نے کہا یہ صدام کا پیسہ تھا، اور صدام گیا اور ان لوگوں کی مزے ہو گئے. اب جو فیض صاحب نے جن کے پاس پیسے رکھے ہوں گے ان کے تو مزے ہو گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو چوری کا، کرپشن کا پیسہ جب آپ بے نامی کر کے کہیں لگاتے ہیں تو اگلا تو دعا مانگتا ہے، یار یہ فارغ اور یہ پیسہ میرے پاس رہ جائے. اور اس کی دعا کبھی نہ کبھی سنی جاتی، میجورٹی قبول ہو جاتی. بالکل صحیح کہا. بیگ صاحب آپ نے جو کہا کہ یہ سارے مسائل کی جو جڑ ہے وزیر خزانہ، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، آپ اپنی اس بات پہ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہے جی. دیکھیں وہ تو شاید باہر سے آیا تھا، باہر پھر چلا جائے گا، لیکن یہ ملک 25-26 کروڑ لوگوں کا ہے. مانگڑ صاحب آپ مجھے میرے خیال میں 20-25 سال سے جانتے ہیں. ہاں جی بالکل. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، میں باہر آج صبح چلا جاؤں. ویسے میں دعا روز مانگتا ہوں کہ یا اللہ کوئی طریقہ ہو جائے میں یہ ملک چھوڑ دوں، کیونکہ اتنی ناانصافی اس عوام اور اس ملک کے ساتھ ہے جس نے سب کچھ دیا. شاندار ملک تھا. ہاں جی. میں تو پہلے بھی باہر ہی رہتا تھا،
لیکن ایسے لوگ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جو کسی قیمت پہ اس ملک کے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ کسی اور کے پے رول پہ ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا فائنینشیل ہٹ مین, ہاں جی, پیپل لائک ہم. ٹھیک ہے, سارے لوگ آپ سے کیوں خوش ہیں, اس کی کوئی ایک ریزن بتا دے مجھے. پرائم منسٹر بتا دے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بتا دیں کہ ایک کام اس بندے نے ٹھیک کیا, ایک. میں زیادہ تو کہتے ہی نہیں, تو میں مان لوں گا, میں جا کے اس کو اگلے دن ہار ڈال دوں گا گلے میں. میرے صاحب پچھلے 20 سال میں سب سے بدترین دور آپ نے کس کو محسوس کیا؟ یہی ہے جو آج جو اب چل رہا ہے. مشرف صاحب کا دور میں نے دیکھا بہترین. نواز شریف اس سے پہلے تھا, دو ہمارے مخالف تھے لیکن اچھا کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. آج فیلڈ مارشل کی خواہش ہوگی, وہ میرا خیال میں اس چکر میں ہے کہ بہتر حالات ہو جائیں. پرائم منسٹر شہباز شریف دیکھیں 2-2.5 سال میں کوئی سکینڈل نہیں اس کا, اس کے بچوں کا, اس کے بیٹوں کا, دن رات کام کر رہا ہے. لیکن آگے جو پھر دیکھیں انہوں نے SIFC بنائی. ہاں جی, بیوروکریٹس نے ایک دن SIFC کو چلنے نہیں دیا, اور میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں چلنے نہیں دیں گے. فیس لیس نظام انہوں نے تعارف کرایا لیکن چلنے نہیں دے رہے. ہاں نہیں چلنے دیا. تو یہ تو آپ کو آؤٹ آف باکس کوئی ایسا نظام, ان سے جان چھڑائیں. یہ لوگ کبھی باہر آ گئے پھر پاکستان نہیں رہے گا. تو اس کے باوجود مطلب اب ایک فیصلہ ہوا کہ جی جو غریب لوگ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کو ریوالو کرنے کے لیے, تو اس میں پتہ نہیں 30 یا 300 ارب سرکار دے گی اور باقی بینک, پرائیویٹ بینک لون دیں گے 1 کروڑ روپیہ, تاکہ وہ اپنا جو جنون آدمی ہے وہ اپنا گھر بنا سکے. بالکل صحیح. اس بندے نے, کیبنٹ نے اپروو کیا, سب نے اپروو کیا, فائنانس منسٹر صاحب نے اس کو 35 لاکھ کر دیا. یہ کر نہیں سکتے, اس کی پاور نہیں ہے. لیکن کام نہ چلے. یہ وہ شخص ہیں جو چاہتے ہیں کہ نظام میں جو اس ملک کا نظام ہے وہ ڈسٹرب رہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتے ہیں نا ہنڈی, منی لانڈرنگ, حوالہ, یہ مجھے چیلنج کرے, یہ خود انوالو. یہ جتنے پرزے ہیں مجھے آپ بتائیں نا ان کے پیسے باہر کیسے جاتے ہیں؟ ہاں, یہ سب سے بڑا سوال تو یہی. ان کے بچوں کی فیسیں کہاں سے جاتی ہیں؟ ان کے جتنے ٹرپ ہیں, ہاں جی, یہ کہاں سے پیسے لگتے ہیں؟ ان کی بینک جو کروڑوں روپے کی شاپنگ کرے, لوگوں کو تو پوچھتے ہیں کہ AC کتنے ہیں. اور آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ جو اربوں روپے بچوں کو بھیجتے ہیں فیسیں, وہ کس بینک سے بھیجتے ہیں؟ اچھا, جس بیوروکریٹ سے پوچھ, کہتے میں نے ایک پلاٹ بھیجا تھا. بھئی آپ یہ تو بتاؤ یہ پلاٹ آیا کہاں سے تھا؟ بالکل صحیح. اس طرف کوئی سرجی جواب نہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کو کوئی بینک ڈالر نہیں دیتا, آپ کو مارکیٹ سے لینے پڑتے. بالکل صحیح بات. ان کے بچوں کی فیسیں کہاں سے جاتی ہیں؟ ہنڈی والے سے ہی جاتی ہوں گی نا. ہاں جی. ان کے جو ٹرپ ہیں, ہاں جی, وہ کہاں سے ہیں؟ ایسے لوگوں کے باہر مہربان بھی بہت ہوتے ہیں سر. وہ مہربان وہی ہے نا جن کو یہ ابلائز کرتے ہیں, وہاں رشوت یہ باہر لے لیتے ہیں. ہاں جی, بالکل صحیح بات ہے. جیسا میں نے آپ کو سر بتایا نا, ایک بڑا عہدیدار ہے FTR کا, وہ کہتا ہے میں یا سونے میں رشوت سونے میں لیتا ہوں, گولڈ میں لیتا ہوں, یا لینڈ میں لیتا ہوں, اس کے علاوہ میں نہیں لیتا. تو مقصد یہ ہے کہ ٹائم کم ہے, پبلک کے بہت مسائل ہیں. ہاں جی, جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہ لاوا کسی دن پھٹ گیا, ملک کے لیے بڑا نقصان ہوگا. تو کچھ کرنا چاہیے. ابارب اختیار جو اتنے بھی عہدیداران ہیں, وہ شاید مزے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تو ہم بچ جائیں گے, ہم بھاگ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بچوں گا, یہ نہیں بچیں گے. میرے صاحب آخری سوال, یہ عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے, یہ جو ملاقاتوں پہ پابندی وغیرہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقاتیں ایزی کر دینی چاہیے؟ دیکھیں میں اس حق میں تھا, میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ ان کی فیملی میں ان کی سسٹرز ہی ہیں تو ان کو ملنے دینا چاہیے. ہاں جی. وہ ملنے کے لیے ان کی سسٹر گئی باہر نکل کے, انہوں نے پھر وہی پولیٹیکل بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیل مینول میں بھی 15 دن رہا ہوں, تو اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, اور ان کی سسٹر کو یہ خیال رکھنا چاہیے. وہ باہر نکل کے سب کو میسیجز دینا شروع کرتی ہیں میڈیا میں, آپ کے لیے یہ کہا, آپ کے لیے کہا. بھئی یہ یو آر ناٹ اے میسنجر. آپ کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ وہاں سے میسج لائیں اور باہر چلائیں.
آپ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے، جا کے پوچھیے، بیٹھیے، طبیعت پوچھیے. آپ سیاست کے لیے آپ کو پھر ملاقات نہیں ہوگی. علاج معالجے کی تو بہترین سہولت دینی چاہیے. مزے میں ہے یار. یہ جو آنکھ کا مسئلہ گورنمنٹ تو آنکھ کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہی از 78 ایئرز اولڈ. میں بھی 4 بار اپنی آنکھ ٹھیک کرا چکا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ایکسرسائز کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ جس طرح رہ رہا ہے اس طرح تو کوئی قیدی رہتا ہی نہیں ہے. بہت شکریہ جناب بیگ صاحب. تو ناظرین، بیگ صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی جاندار باتیں. ہر پاکستانی جو پاکستان کے حوالے سے سوچ رہا ہے، بیگ صاحب کی بھی وہی سوچ ہے، لیکن کرنے والے تو ارباب اختیار ہیں. کرنے والے تو وہ ہیں جو حکمران ہیں، انہوں نے کرنا ہے. فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے کرنا ہے، یا وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ پبلک کے اوپر اور ٹیکس لگا دیے جائیں. یہ بیوروکریسی کو آپ ٹھیک کریں گے تو معاملات سیدھے ہوں گے. اور یہ خاص طور پہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے، جو لاہور میں سانحہ ہوا، ان سانحات کے تدارک کے لیے ایسے آفیسرز کا نفسیاتی چیک اپ ہونا، میڈیکل چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.